قضات کی کتاب جو ہے، قضات جو ہے وہ لفظ ہے جو قاضی کی جمع ہے، ٹھیک؟ تو یہ تاریخ کی کتابوں کا جو حصہ ہے، تاریخ کا حصہ پرانے عہد نامے میں، اس کا یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں اس سے پہلے کہ بادشاہ جو ہیں وہ آئیں، جس کا ذکر، جس کا آغاز جو ہے وہ سیموئیل کی کتاب سے ہوتا ہے، قضات کی کتاب ہے، اس ٹینیور کا بیان کرتی ہے جب بنی اسرائیل کی تاریخ میں جو قاضیوں نے خداوند کی خدمت کی اور انہوں نے جو بنی اسرائیل کی رہنمائی کی تھی۔ بنی اسرائیل کا جو خدا کے ساتھ چلنا ہے، اس میں جو ہے وہ تسلسل نہیں ہے، بلکہ اس میں اتار چڑھاؤ ہیں کہ انتہائی تنزلی میں جاتے ہیں، غلامی میں جاتے ہیں، وہاں جا کر خدا کو پکارنا شروع کرتے ہیں اور خدا انہیں اس سے رہائی دیتا ہے، خدا انہیں چھڑاتا ہے، خدا انہیں آزاد کرتا ہے، اور وہ آزاد ہونے کے بعد جو ہے دوبارہ سے بلندی پر پہنچتے ہیں، اور بلندی پر جا کر اس انتہائی بلندی کو جو ہے وہ قائم نہیں رکھ سکتے، اور دوبارہ سے پھر گناہ کی حالت کی وجہ سے غلامی میں چلے جاتے ہیں۔ اس بات پر غور کریں کہ ہم نے یہ کہنا ہے کہ خداوند اس سال میں ہمارا تیرے ساتھ چلنے کا جو تسلسل ہے، خداوند وہ برقرار رہے، اور بنی اسرائیل کی تاریخ کی طرح ہمارا حال جو ہے خداوند وہ نہ ہو۔ بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی، اور خداوند نے ان کو 7 برس تک مدیانیوں کے ہاتھ میں رکھا۔ اس سے پہلے 40 سال امن رہا ہے، اور 40 سال امن سے پہلے جو ایک کمانڈر سسیرا تھا، جو کنعان کے بادشاہ کا کمانڈر تھا، اس کے باعث بنی اسرائیل نے 20 سال انتہائی دکھ اور تکلیف میں گزارے ہیں۔ اب ان 20 سالوں کے بعد 2 عورتیں ہیں، ایک عورت جس کا نام دبورہ ہے اور دوسری عورت جس کا نام یائیل ہے۔ ان 2 کے وسیلے سے خدا نے سسیرا سے بنی اسرائیل کو رہائی بخشی، اور 40 سال تک امن رہا۔ اور ان 40 سالوں میں جب امن اور سلامتی ہوئی تو بنی اسرائیل ایک بار پھر سے خدا سے پھر گئے ہیں، گناہ کی حالت میں چلے گئے ہیں۔ جو بات ہمیں نئے سال میں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ بہنیں، عورتیں ہماری خدمت کا بائبل مقدس کی تاریخ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ جینڈر کی وجہ سے کسی ایک سائیڈ پہ ہمیں کبھی جھکاؤ نہیں لینا چاہیے کہ یہ مرد ہے اور یہ عورت ہے، تو اس لیے مرد ہے تو اس لیے جو ہے سب کچھ کر سکتا ہے، تو عورت ہے اس لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ اس تفریق کو ہمیں جو ہے کلیسیا میں سے ختم کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں مٹانے کی ضرورت ہے۔ دبورہ اور یائیل یہ 2 عورتیں تھیں جن کے وسیلے سے خداوند نے رہائی بخشی۔ میں کہتا ہوں کیسی دلیر عورتیں ہوں گی اور کیسا سٹینڈ انہوں نے لیا ہوگا۔ اگر ہمارا یہ رویہ رہے گا کہ ہم بیٹیوں کو اور بہنوں کو انکریج کرنے کی بجائے ان کو ڈسکریج کرتے رہیں گے اور اپنی سوسائٹی میں آگے نہیں بڑھنے دیں گے، تو مت سوچیں کہ آپ کے لیے کوئی بہت خوش آئند بات ہے یا آپ کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہے۔ مدیانی کون تھے؟ اگر آپ پیدائش کی کتاب پر دھیان دیں تو پیدائش کی کتاب اس کا 25واں باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت میں ابراہیم نے ایک لونڈی سے بیاہ کیا تھا، اور اس لونڈی کا نام جو تھا وہ کتورا تھا۔ وہاں سے جو اس کا بیٹا پیدا ہوا جو ابراہیم کے وسیلے سے ہی تھا، اس کا نام مدیان اس نے رکھا، اور مدیان کا مطلب ہے لڑائی۔ یہ جو مدیانی ہیں یہ مدیان سے نکلے ہیں، جو نام کا مطلب ہے اس کے حساب سے تو بالکل ٹھیک جا رہے ہیں۔ باپ ایک ہی ہے، ابراہیم اس کا نام ہے، اور ابراہیم کی نسل ہونے کے باوجود اسرائیل یعقوب کے ساتھ جو ہے انتہائی جھگڑا ہے اور لڑائی ہے، اور مدیانی جو ہے وہ ان کو انتہائی دکھ دینے لگے۔ ناموں کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ بائبل مقدس میں بھی دیکھیں، اگر خدا نام تبدیل کرتا تھا تو ایسے ہی نہیں تبدیل کرتا تھا، اس کی وجہ تھی، اس کا سبب تھا۔
کہ وہ نام اس کی شخصیت کے لحاظ سے اس کا اثر اس کی شخصیت پر تھا، اور خدا نے کہا نہیں تیرا نام جو ہے وہ یعقوب نہیں، تیرا نام اسرائیل ہوگا۔ خدا نے کہا تیرا نام ابراہم نہیں، تیرا نام ابراہم ہوگا۔ اس نے کہا تیرا نام شمعون نہیں، تو پطرس کہلائے گا، تو کیفا کہلائے گا۔ ہم لوگ جب خدا سے برکت پاتے ہیں تو ہم خدا کے ٹچ سٹونز بن جاتے ہیں۔ ٹچ سٹون کا مطلب یہ ہے یعنی جس چیز کو ہم ہاتھ لگاتے ہیں وہ چیز سونے کی بن جاتی ہے، جس چیز کو ہم چھوتے ہیں وہ چیز مٹی سے سونے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کہ نہیں کہ تیرے ہاتھاں وچ یار بڑی برکت اے جناب مٹی نو ہاتھ لاوے تے مٹی سونا بن جاتی۔ یہ بات بالکل کلام کے مطابق ہے، سنیں دھیان سے، یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے، لیکن یہ بہت بڑی خطرناک بات بھی ہے۔ خدا نے ابراہم کو اس نے کہا جسے تو برکت دے اسے میں برکت دوں گا، تو میرا ٹچ سٹون بن جائے گا، تو میری جادو کی چھڑی بن جائے گی، جسے تو برکت دے گا اسے میں برکت دوں گا، جو تجھ پر لعنت کریں گے ان پر میں لعنت کروں گا۔ خدا کی برکت اس کے ساتھ ہے۔ اب اس برکت کو جو خدا نے اسے دی ہے وہ کتورہ کے ساتھ شادی کر لے تو خدا نے بلیس کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ کیونکہ خدا تو اپنے کلام کے مطابق کھڑا ہے، اور یہ بڑی ذمہ داری جو خدا نے ابراہم کے سپرد کی ہے کہ اس کے وسیلے سے دنیا کی ساری قومیں اور قبیلے جو ہیں برکت پائیں گے، یا وہ کتورہ کے ساتھ شادی کر کے مدیان پیدا کر لے تو اس بلیسنگ کو تو جاری ہونا ہے۔ اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اس بلیسنگ کو، برگزیدگی کو جو خدا نے آپ کو بخشی ہے، اسے حقیر نہیں جاننا۔ مسیحی ہونا، خداوند کے لوگ ہونا، شاہی کہنوں کا فرقہ ہونا، اس نے کہا جس کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے ہیں، اور جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ اور اس انوائنٹنگ کو کسی کتورہ کے پاس لے کر جائیں گے تو وہاں سے مدیان ہی پیدا ہوگا۔ اب جو مدیانی ہیں یہ صحرا میں رہتے تھے اور یہ خیمہ بدوش تھے، اور ان کے پاس اونٹ بڑی کثرت سے تھے۔ اور تیسری آیت کہتی ہے جب بنی اسرائیل کچھ بوتے تھے تو مدیانی اور عمالیکی اور اہل مشرق ان پر چڑھ آتے تھے اور ان کے مقابل ڈیرے لگا کر غزہ تک کھیتوں کی پیداوار کو برباد کر ڈالتے، اور بنی اسرائیل کے لیے نہ تو کچھ معاش، نہ بھیڑ بکری، نہ گائے بیل، نہ گدھا چھوڑتے تھے۔ جب وہ کچھ بوتے تھے تو یہ چڑھ آتے تھے، اور اس کا حل جو نکالا گیا ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ لوگ پہاڑوں میں اور کھو میں اور غار اور قلعے انہوں نے بنا لیے ہیں، غاروں میں اور کھو میں یہ چھپنا انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ اور یہ کھو اور غار اور قلعے جو ہیں یہ ہمیں محدود کرنے کے لیے ہیں۔ مدیانی لڑائی کرنے والے لوگ جو ہیں وہ آپ پر چڑھ آتے ہیں اور آپ کو پکڑ لیتے اور گرفتار کرتے اور آپ کو یہ کرتے اور وہ کرتے۔ یہ خوف ہے جو خدا کے لوگوں پر طاری ہے، اور یہ خوف اس حد تک ہے کہ ہم نے یسوع مسیح کی بات کرنا چھوڑ دی ہے اور ہم اپنے ایمان پر کھڑے نہیں ہیں، اور ہم نے گواہی دینے کا کام بھی بند کر دیا ہے۔ یہ کھو ہیں، یہ غار ہیں جہاں پہ ہم چھپے ہوئے ہیں، اور ان کلوں سے، ان غاروں سے اور ان کھو سے ہم باہر نہیں نکلنا چاہتے۔ بنی اسرائیل کو خدا ملک معودہ میں لے کر آیا ہے، وعدہ کیے ہوئے ملک میں جہاں پہ خدا ان کو لے کر آیا ہے تاکہ یہ اپنی آزادی جو ہے اس کو انجوائے کر سکے اور خدا کی برکتوں اور اس کی بخششوں کا مزہ جو ہے وہ چکھ سکے۔ لیکن وہ شادمانی اور وہ خوشی جو ہے وہ ان سے چھین لی گئی ہے، اور بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ جب بھی وہ کچھ بوتے تھے تو یہ مدیانی اور عمالیکی جو ہیں یہ ان پر چڑھ آتے تھے اور یہ آ کر ان کی فصلوں کو برباد کر دیتے تھے، اور جو کچھ ان کے ہاتھ میں آتا تھا، نہ کوئی بھیڑ بکری ہو، کوئی گدھا ہو، کوئی گائے بیل ہو، یہ اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ اور وہ ان کے اونٹ بے شمار تھے اور ان کا حملہ جو ہے وہ ٹڈی دل کی مانند ہوتا تھا۔ مختلف علامتیں ہیں جو خوف کی ہیں۔ خوف اپنے آپ کو مینیفیسٹ کر رہا ہے۔ خوف کا جو ظاہر کرنا ہے، ظاہر کرنے کے مختلف طریقے ہیں، اور جو ان میں سے ایک طریقہ ہے وہ پیداوار کو خراب کر دینا، ان کی فصل کو اٹھا کے لے جانا۔ اور جو بچنے کا طریقہ انہوں نے نکالا ہے، انہوں نے غار اور کھو بنا لیے ہیں، یہ جا کے چھپ جاتے ہیں تاکہ مدیانیوں سے کسی طرح سے بچا جا سکے۔ اور بائبل مقدس یہ کہتی ہے
7 سال لگے ہیں. بہت ساری چیزیں ہم نے ایجاد کی ہیں کہ ہم حقیقت سے بھاگیں گے، لیکن میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں. اور حقیقت کا سامنا جو کرنا ہے وہ 2 صورتوں میں ہے. جسمانی طور پہ مدیانی اور عمالیکی آپ کے سامنے کھڑے ہیں، بنی اسرائیل کے سامنے کھڑے ہیں. روحانی طور پہ ایک اور سبب بھی ہے. آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے؟ کون سا راستہ ہے جہاں سے ہم اب بطور کمیونٹی، بطور قوم، بطور کلیسیا ہم لوگ جو ہیں اپنا ڈیفنس کر سکتے ہیں؟ سو آپ غور کریں، 3 باتیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں. کھو ہے نا، ایک بندے کے چھپنے کی جگہ ہے. غار ہے، اس سے تھوڑی سی بڑی جگہ ہے. اور کلا ہے جہاں پہ کوئی کلیسیا آ سکتی ہے، کوئی خاندان آ سکتا ہے، کوئی 4 خاندان آ جائیں گے. اب انڈیویجول لیول سے خاندان کے لیول تک فارمولے جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں کہ ہم نے حقیقت سے منہ کیسے چرانا ہے، ہم نے بھاگنا کیسے ہے، ہم نے اپنے آپ کو چھپانا کیسے ہے. بنی اسرائیل کے لیے حل یہ نہیں ہے کہ وہ کھو اور غار اور کلوں میں چھپ جائیں. سامنا کرنا حل ہے، لیکن سامنا کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ کے پاس؟ ایک فارمولا میں نے نکالا ہے. وہ فارمولا یہ ہے کہ یار یہ چیلنجز ہیں، ہم بطور قوم، ہم بطور کلیسیا ہم کھو بنا لیے ہیں، ہم نے غار بنا لیے ہیں، اور ہم نے کلے بنائے ہیں، اور ہم راہ فرار پر ہیں. ہم فیس نہیں کر رہے، ہم فرار ہو رہے ہیں. جو فیس کرنے کا طریقہ میں نے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی کمیونٹی کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے. تعلیم آ جائے گی، ان کے ذہن کام کرنا شروع ہو جائیں گے اور ان کے لیے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے. اور جب ذہن کام کریں اور دروازے کھلنا شروع ہو جائیں تو کانفیڈنس اپنے آپ آ جاتا ہے، اور اس کانفیڈنس کے نتیجے میں بطور قوم ہم فیس کر سکیں گے. سامنا کرنے والے بڑے کم لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس ضرورت کے مقابلے میں جو آپ کی کوشش ہے وہ بڑی چھوٹی ہے. آپ کے پاس ایک سکول ہے، دوسرا سکول آپ بنا رہے ہیں، تیسرا سکول ہے نا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، کہاں تک پہنچیں گے؟ لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک شخص تھا، وہ سمندر کے کنارے پر پھر رہا، اور سمندر کے کنارے پر ہزاروں سٹار فش تھیں. ایک کو اٹھاتا ہے، اٹھا کے وہ پانی میں پھینک دیتا ہے کیونکہ پانی کے بغیر یہ مر جائیں گی. دوسری کو اٹھاتا ہے، پانی میں پھینکتا ہے، چلتا جا رہا ہے اور ان کو اٹھا کے پانی میں پھینکتا جا رہا ہے. تو ایک شخص تھا، وہ پاس کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا. اس سے کہتا ہے کہ یہ تو ہزاروں ہیں، تو کتنی کو بچا سکتا ہے؟ اور وہ کہتا ہے میں یہ نہیں جانتا میں کتنی کو بچا سکتا ہوں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ یہ جو ایک ہے میں اسے بچا سکتا ہوں. اور وہ اسے اٹھا کے پانی کی طرف پھینک دیتا ہے. اگر آپ ضرورت کی طرف دیکھتے رہیں گے کہ ضرورت بہت بڑی ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، لیکن جو کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے اگر آپ وہ کرنے کے لیے تیار ہیں تو خدا آپ کو بلیس کرنے کے لیے، آپ کو برکت دینے کے لیے تیار ہے. ہم بطور کلیسیا کچھ کر رہے ہیں، اور جو کچھ ہمارے بس میں ہے، جو کچھ ہماری دسترس میں ہے، ہم وہ کرنے کی جستجو اور کوشش کر رہے ہیں. یہ کھو اور یہ غار اور یہ کلے جو ہم نے بنائے ہیں، ان کھو اور غار اور کلوں میں سے کلیسیا کو نکالنے کی ضرورت ہے. یہ واریر لوگ ہیں، یہ جنگجو لوگ ہیں، یہ لوگ کسی سے کم نہیں ہیں. اور یہ کھو اور غار اور کلے جو ہیں یہ ہمارا مقدر نہیں ہے. آزادی ہمارا مقدر ہے، خداوند کی نجات ہمارا مقدر ہے جو اس نے اپنے خون کے وسیلے سے ہمیں دے دی ہے. نئی زندگی ہمارا مقدر ہے، یہ ہماری پہچان ہے، اور ہمیں اس پہچان کو حاصل کر لینے کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. 7 سال کے بعد انہوں نے جڑوں کو دریافت کیا. 7 سال لگ گئے ان کو نتیجے پر پہنچتے کہ اصل میں ہم نے خدا کے حضور میں بدی کی تھی. اور بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے کہ مدیانیوں کے سبب سے بنی اسرائیل خدا سے فریاد کرنے لگے، اور جب یہ خستہ حال ہوئے ہیں تو انہوں نے خدا کے حضور میں فریاد کرنا شروع کر دی ہے. دشمن ان کی بھیڑوں کو چرا سکتا ہے، دشمن ان کی بکریوں کو چرا سکتا ہے، دشمن ان کے گائے بیل کو چوری کر سکتا ہے، دشمن ان کے کھوتوں کو بھی چرا سکتا ہے، دشمن ان کی فصلوں کو لے کے جا سکتا ہے، ٹڈی دل کی مانی داتا سب کچھ ساتھ لے کے جا سکتا ہے. لیکن ایک چیز ہے جو دشمن چرا نہیں سکتا، اور وہ چیز خداوند کا نام ہے. بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے وہ لوگ خدا سے فریاد کرنے لگے.
جن کی امید خدا سے ہے، یہ لوگ خدا کی حضوری میں گڑگڑانے لگے۔ یہ سیکرٹ ہے کچھ کر گزرنے کا، جو حالات کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے، یہ لوگ اس کے پاس آ گئے۔ آمین۔ جو خستہ حال ہیں ان کے لیے ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ اور وہ فارمولہ یہ ہے، خداوند کے حضور میں فریاد کرنے کی ضرورت ہے، اور خدا آپ کو رہائی دے سکتا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ بھید سمجھ آ جائے کہ یسوع مسیح کے بغیر سلامتی نہیں ہے، اس نے تو پہلے سے کہہ دیا، آج سے 2000 سال پہلے، تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ راز قضات کی کتاب 6 باب میں، یہ راز 6 آیت میں لوگوں کو 7 سال کے بعد سمجھ آ گیا ہے۔ آپ کو 2000 سال کے بعد یہ راز سمجھ آیا کہ نہیں آیا کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے؟ تو خداوند ہمارے چھپنے کی جگہ ہے، تو ہمارا محکم قلعہ ہے، کیونکہ تو نے خدا کو اپنی پناہ گاہ بنا لیا ہے، اس لیے کوئی آفت تیرے قریب نہیں آئے گی، اور کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک نہ پھٹکے گی۔ کوئی غار، کوئی کھو اور کوئی قلعہ نہیں، لیکن یسوع مسیح کا نام ہے جو آپ کو بچا سکتا ہے، جو آپ کو چھڑا سکتا ہے۔